بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ وضو قرآن و احادیث کی روشنی میں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کرتے ہوئے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ جو ہمارا وضو ہوتا ہے وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، تو اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب کھڑے ہو تم نماز پڑھنے کے لیے، یعنی جب تم نماز کی تیاری کرنے لگو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور مسح کیا کرو تم اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ تو اب اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک چہرے کا دھونا، دوسرا کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرا جو ہے یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور جو چوتھا حکم ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ تو یہ 4 کی 4 چیزیں جو ہیں یہ وضو کے اندر فرض ہیں، یعنی اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، آپ نے کسی چیز کے اندر کوتاہی کر دی، کسی چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کا سرے سے وضو نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اس آیت مقدسہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح پھر نماز بھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس سے پہلے پڑھی جانے والی نماز کے درمیان اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی جو ہے وہ یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی وضو والی جگہیں قیامت کو چمکتی ہوں گی، پس تم میں سے جو قیامت کے دن کے لیے اپنے اعضاء وضو کے نور کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو گویا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان قیامت والے دن جس چیز کے ساتھ ہوگی وہ اس چمک کے ساتھ ہوگی، اس نور کے ساتھ ہوگی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں ان اعضاء سے جو ہے وہ ایک قسم کا نور نکل رہا ہوگا۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کرائی ہے، وہ فرمائیے کہ قیامت والے دن تمہاری پہچان یہ ہوگی کہ وضو کرتے ہوئے نماز کے لیے جب تم اپنے اعضاء کو دھوتے ہو تو جن جن اعضاء ظاہریہ کو تم دھوتے ہو تو وہ چمک رہے ہوں گے، تو گویا یہ تمہاری ایک قیامت والے دن جو ہے وہ نشانی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو تو ہو جاتا ہے لیکن بہت بڑے ثواب سے جو ہے وہ ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کرو، تو جب تک تمہارا یہ وضو قائم رہے گا تو تمہارے محافظ فرشتے جو ہیں تمہارے نامہ اعمال میں اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔
تو گویا کہ وہ وضو کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ شروع کریں گے تو جب تک وہ آپ کا وضو قائم اور دائم رہے گا تو جو محافظ فرشتے ہیں وہ بدستور جو ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، گویا کہ آپ عبادت کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ قائم اور دائم ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا اور اپنے انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے درمیان یہ جو جگہیں ہیں یہاں پر بھی انگلیوں کو پھیر لینا چاہیے، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو خلال کرنا چاہیے، جس طرح کہ نسائی کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی انگلیوں کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ جب ہم وضو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کا خلال بھی کر لیا کریں تاکہ انگلیوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طریقے کے ساتھ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر انہوں نے کوئی انگوٹھی وغیرہ یا کوئی چھلا وغیرہ پہنا ہوتا ہے تو جلدی جلدی جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ چھلا یا اس انگوٹھی کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ انگوٹھی کو حرکت دے دیا کریں تاکہ اس کے نیچے بھی جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ تو ہمیشہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے۔ اگر کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ناخنوں کے اندر ظاہر ہے کہ میل کچیل بھی جمع ہو جاتی ہے، یا کہیں آٹا گوندتے ہوئے ہماری خواتین کے بڑے ناخن ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آٹا پھنس جاتا ہے تو ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ ناخنوں کے نیچے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا ہے اس آٹے کی وجہ سے یا میل کچیل کی وجہ سے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ناخنوں کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہمارا ایک جو فرض ہوتا ہے، چونکہ یہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا یہ جو ہے وہ فرض ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے سماعت فرمائی اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر ناخن بڑے ہوئے تو ہمیں ان کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آٹا وغیرہ اس کے نیچے پھنس گیا ہے یا کوئی میل وغیرہ اس کے نیچے آئی ہوئی ہے تو وضو کرتے ہوئے ہمیں اس کو پہلے جو ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہماری خواتین جنہوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی جب وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش کو پہلے اتاریں اور اس کے بعد وضو کریں، بصورت دیگر جو ہے وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو دوسرا ہم کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کلی کرنا۔ تو 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت بھی ہے۔ اب کلی کرنے کے ساتھ اگر ہمارے پاس مسواک ہے تو اس مسواک کو بھی جو ہے وہ کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو ہمیشہ مسواک کو جو ہے وہ ارزن کرنا چاہیے، اطولن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اوپر نیچے ہم مسواک کو نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس طریقے کے ساتھ جس طرح کہ ہم برش وغیرہ کرتے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی مسواک کو آہستہ آہستہ پہلے اوپر والے دانتوں میں دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ، پھر اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ، اس طریقے کے ساتھ 3 مرتبہ جو ہے وہ ہمیں اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں اس مسواک کو مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے جو ہے وہ مسواک کرتے۔ اور مسواک جس وضو کے اندر کی جاتی ہے تو اس کا ثواب 70 گنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ تو جس وضو کے اندر آپ نے مسواک کی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے نماز پڑھی ہے تو 70 گنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر مسواک نہ بھی ہو تو یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو بھی بطور مسواک اچھے طریقے کے ساتھ دانتوں کو، اوپر والے دانتوں کو بھی اور نیچے والے دانتوں کو بھی مل لیں تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کے قائم مقام مسواک کے ہے۔ لیکن مسواک کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین جو ہے وہ سنت ہے۔
مسواک اور کلی کرنے کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے ناک کو صاف کرنا۔ تو ناک کے اندر بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ ہمیں پانی ڈالنا چاہیے۔ تو جس طرح کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 بار ناک میں جو ہے وہ پانی ڈالنا چاہیے۔ اب پانی ہمیں ناک میں کس طرح ڈالنا چاہیے؟ تو دائیں ہاتھ کے اندر ہم پانی لیں اور اس کو ناک کے اندر ڈالیں، اور بایاں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو اندر ناک کے اندر پھیریں، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ہم اپنے ناک کو صاف کریں۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ ہمیشہ دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ناک کو صاف کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ مبارک ہے۔ اب ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کی باری آتی ہے، تو 3 بار جو ہے وہ ہمیں اپنے چہرے کو دھونا چاہیے، کہ جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھونا چاہیے۔ اب چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو چہرہ جہاں سے یہ پیشانی کے بال جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ڈھوڑی جہاں پر شروع ہوتی ہے یہاں، اور کان کی ایک لو سے لے کر کان کی دوسری لو کے درمیان والا یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ چہرہ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے کے ساتھ 3 مرتبہ جو ہے یہ دھونا چاہیے، اور وضو کے اندر چہرے کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں تو یہ فرض ہے، اسی طریقے کے ساتھ اپنے چہرے کو جو ہے وہ دھونا یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر آپ کا چہرہ خشک رہ گیا، اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا ایک فرض پورا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کا ایک فرض پورا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جو اب آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا یا ناقص ہوگا تو اس کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بھی اسی طریقے کے ساتھ ناقص ہوگی، یا سرے سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر کسی کی داڑھی ہے، جو مرد حضرات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ داڑھی کے اندر بھی جو ہے وہ خلال کر لیں۔ اگر داڑھی پتلی ہے یعنی اس کے بال پتلے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ دھو لیا کریں، یا اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کا خلال کیا کریں، کہ جس طرح کہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ داڑھی کے خلال کا بھی ذکر آتا ہے۔ اب اس کے بعد چہرے کو دھونے کے بعد داڑھی کے خلال کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے دائیں بازو کو دھونا چاہیے۔ دائیں بازو کو کہاں تک؟ کونیوں تک۔ یہ جو کونی جہاں سے یہ بازو بینڈ ہوتا ہے، کونی کے تھوڑا سا اوپر تک جو ہے وہ کندھے کی طرف جو ہے وہ اپنے بازو کو دھونا چاہیے، اور اچھے طریقے کے ساتھ نیچے جو ہے وہ ہاتھ ملنا چاہیے تاکہ کونی جو ہے وہ آپ کی خشک نہ رہ جائے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ آپ اچھی طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مل لیا کریں۔ تو 3 مرتبہ جو ہے اپنے دائیں بازو کو دھوئیں، اور پھر اسی طریقے کے ساتھ 3 مرتبہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بائیں بازو کو دھوئیں۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ ایک فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ تو یہ سر کا مسح کرنا بھی جو ہے یہ فرائض میں سے ہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک آتی ہے، اور تفصیلاً جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر بھی جو ہے یہ اس کے بارے میں اس کا طریقہ آتا ہے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں، اور یہ اوپر والی جو شہادت والی انگلی جو ہے اس کو، اور بائیں ہاتھ والی اوپر والی انگلی کو بھی آپ چھوڑ دیں، انگوٹھے کو بھی آپ چھوڑ دیں، اور دونوں ہاتھوں کی یہ آخری جو 3 انگلیاں ہیں یہ آپ اپنے ماتھے کے اوپر رکھیں، اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے گردن تک آپ اس کو لے جائیں جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کی ہتھیلیاں آتی ہیں ان کو اسی طریقے کے ساتھ آپ آگے لے آئیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اور اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کی انگلی ہے ان کو اپنے کانوں کے اندر پھیریں، اور یہ جو انگوٹھے کے سامنے والے حصے ہیں ان کو اپنے کانوں کے پیچھے سے پھیرتے ہوئے جو ہے وہ کریں۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ آپ کے سر کا جو ہے وہ مسح ہو جائے گا۔ اور پھر اسی ہاتھ کے جو پیچھے والی پشت والی جو انگلیاں ہیں ان کو آپ اپنی گردن کے دائیں طرف بھی اور دوسرے ہاتھ کی بائیں طرف بھی پھیر لیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کا گردن کا مسح ہو جائے گا۔ یعنی سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے گردن کا مسح بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا وہ قیامت کو گلے کے طوق سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کی بھی جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت آتی ہے۔
اس کے بعد آخری جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے دونوں پاؤں کو دھونا، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، اور یہ چوتھا فرض ہے وضو کے اندر۔ تو اپنے پاؤں کو دھوتے ہوئے ہمیشہ خیال کریں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھونا ہے۔ دائیں پاؤں کو جو آپ کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم ٹخنے وغیرہ کہتے ہیں، اس سمیت، یعنی وہ اس کو بھی، ٹخنوں کو بھی آپ نے دھونا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ، اچھی طریقے کے ساتھ 3 بار اپنے دائیں پاؤں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت، اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت، اور پھر چھوٹی انگلی جو آپ کے بائیں ہاتھ کی ہے وہ انگلیوں کے درمیان بھی، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس کو پھیر لیا کریں، تاکہ پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کے درمیان میں کوئی جگہ جو ہے وہ آپ کی خشک نہ رہ جائے۔ اگر پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان آپ کی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو یوں سمجھیے کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کا دھونا جو ہے وضو کے اندر یہ فرض ہے۔ تو جب آپ کا ایک فرض ہی صحیح طور پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ پاؤں دھوتے ہوئے، بعض لوگ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہمیشہ آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دھویا کریں، اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے یہ انگلیوں کے درمیان پھیرنی چاہیے۔ رائٹ جو آپ کا فٹ ہے، یعنی دایاں جو پاؤں ہے، اس کو بھی بائیں ہاتھ کے ساتھ دھوئیں، اور جو بایاں آپ کا پاؤں ہے اس کو بھی اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ دھوئیں۔ اب جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو جس طرح کہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ اس وقت وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آپ پڑھ لیں۔ تو فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جب ایک انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ تھا وضو کرنے کا ایک مسنون طریقہ جو میں نے احادیث مقدسات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ مردوں کو بھی وضو کرنا چاہیے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے خواتین جو ہماری ہیں ان کو بھی اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر ان کے وضو کے اندر کوئی اور طریقہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مقدسات کی روشنی میں اپنے وضو کو درست کر لیں۔ جب آپ کا وضو درست ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اگر آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو لا محالہ پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور خاص کر کے یہ جو ٹخنے یا ایڑیاں وغیرہ جو انسان کی خشک رہ جاتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ایک قوم کی یا چند لوگوں کی دیکھا ہے کہ ان کے جو ٹخنے تھے وہ جو ہے وہ خشک تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ جلائے گی۔ تو اندازہ فرمائے کہ بعض اوقات ہم پاؤں جلدی جلدی دھوتے ہیں تو ہماری جو ایڑیاں ہوتی ہیں یا جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں، تو ایک فرض جو ہے وہ ہمارا رہ جاتا ہے۔ تو نماز وضو کے اندر جو ہے یہ 4 چیزیں فرض ہیں، یہ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال کرنا ہے جو کہ فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں، جو چہرے کا میں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق۔ اور دوسرا فرض کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو دھونا، یہ بھی دوسرا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی جو ہے وہ وضو کے اندر فرض ہے، اور اپنے پاؤں کو اچھے طریقے کے ساتھ 3 بار دھونا جو ہے یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کمی آپ کی رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ وضو کے اندر کون سی سنتیں ہوتی ہیں، وضو کے اندر کون سے مکروہات ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہے صرف اور صرف آپ اس چیز کو سمجھیں کہ میں نے وضو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور کون سا اور کس طریقے کے ساتھ میں نے وضو کرنا ہے۔ کیا عام رواج والا میں نے وضو کرنا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے وضو کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو ان باتوں کے اوپر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔